سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت تعریف فرمائی۔ ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا کسی تکلیف اور مشقت میں مبتلا ہونا بڑا ہی گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، تمہیں خیر اور بھلائی پہنچے اس بات کی ہمارے رسول بڑی شدت سے خواہش رکھتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ہمارے حبیب مومنوں پر تو بے حد مہربان اور شفیق ہے۔ یہ آیت مقدسہ سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے کتنے خوبصورت پہلو اجاگر کر رہی ہے، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں غالب پہلو یہ تھا کہ آپ مخلوق پر اور بالخصوص اپنی امت پر بے حد شفیق اور مہربان اور کریم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے 50 نمازیں عطا ہوئیں، آقا کریم اللہ کے حضور بار بار حاضر ہوئے، کم کرواتے گئے، 5 رہ گئے۔ آپ سوچئے یہ 5 نمازیں پڑھنا ہمارے لیے اتنا دشوار ہوتا ہے، اگر 50 نمازیں ہوتیں تو پھر کس قدر مشکل پیش آتی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر حج فرض ہے، جس میں استطاعت ہو بیت اللہ کا حج کرے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال ہو جائے، مگر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ تم ہر نماز کے وضو کے ساتھ مسواک کرو، لیکن میں ایسا حکم نہیں دے رہا اس لیے کہ تم تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور 3 گزارشات کیں، جن میں سے 2 قبول ہوئیں، اور حضور نے فرمایا کہ ایک کے سوال سے ہی اللہ نے مجھے روک دیا، اور یہ تینوں خوبصورت دعائیں امت کے حق میں رحم تھا۔ ارشاد فرمایا، پہلی یوں عرض کی کہ اے میرے مولا، میری امت پر ایسی مہربانی کر کہ وہ عام قحط میں مبتلا ہو کر ہلاک نہ ہو۔ عطا ہو گیا۔ پھر دوسری گزارش کی، میرے مولا میری امت پر ایسی مہربانی کر کہ ان کے غیر میں سے کوئی دشمن ان پر مسلط نہ ہو۔ منظور کر لی گئی۔ امت کے حق میں یہ بھی مہربانی اور شفقت۔ تیسری عرض کی، میرے مولا ایسی مہربانی فرما کہ میری امت آپس میں جنگ و جدل کر کے ہلاک نہ ہو۔ اس سوال سے روک لیا گیا، لیکن سرکار کی امت کے لیے یہ خواہش تھی۔ 3 دعائیں عطا ہوئیں، تینوں مرتبہ 2 مرتبہ دنیا میں کر لی، وہ فرمایا قیامت کے دن تیسری دعا بھی یہی کروں گا، اور تینوں دعا کیا تھیں؟ اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے۔ تو حضور علیہ السلام امت کے لیے سراپا شفقت و عنایت ہیں۔ حضور کی زندگی کے کسی زاویے کو دیکھیں، شفقت ہی شفقت ہے۔ آپ کی تعلیمات میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے دین میں اور آپ کی سنت میں بے حد شفقت مہربانی ہے۔ حضور کی سیرت کے اس پہلو کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی امت بھی سراپا شفقت بنے، دلوں میں رحم ہو، لہجوں میں نرمی ہو، اور تعلقات کے اندر نبھاؤ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی سیرت کے اس خوبصورت پہلو پر عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔